اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ کلام ربانی جو آسمان سے نازل ہوا اور جس کا سلسلہ شروع تھا شروع انسانیت سے، اسی کی کڑی میں آخری تنزیل اور آخری کتاب اپنے آخری نبی اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل فرمائی القرآن الحکیم، اس کی دوسری صورت کے 17ویں رکوع کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی، اس پر جتنا بھی میں اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ 6 آیات بینات پر یہ رکوع مشتمل تھا۔ آیت کا سیریل ہے 142 سے 148 تک۔ یہاں سے دوسرا پارہ بھی شروع ہوتا ہے، لیکن پاروں کی تقسیم بعد کے دور میں کی گئی پڑھنے کی آسانی کے لیے اور تراویح کی بھی آسانی کے لیے، اور یہ کہ انسان اگر چاہے تو ایک مہینے میں اس کا دور پورا کر سکتا ہے۔ مہینے میں عموماً 30 دن ہوتے ہیں اور 30 پاروں میں اس کو ایک نشان لگا دیا گیا، اس کو تقسیم بھی نہیں کہا جا سکتا، ایک طرح کا یادگار کا نشان ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آدھے پارے اور پاؤ پارے کے بھی نشانات ہیں، لیکن اس کی تنزیل ہوئی ہے آیتوں کی شکل میں اور صورتوں کی شکل میں، اور اس کو کمپائل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا، سینوں اور سفینوں دونوں میں۔ بین الدفتین بھی تھا، کاغذ یا اس زمانے میں جن جن چیزوں پر لکھا جا سکتا ہو اس پر بھی کلیکٹڈ تھا، اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ تب تو بغیر کسی شک اور شبے کے، بغیر کسی کمی اور بیشی کے، اور بغیر کسی اختلاف کے آج تک وہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ 1450 سال کی ہسٹری اس پر گواہ ہے۔ کلام ربانی جو آسمان سے نازل ہوا، عرش اعظم سے نازل ہوا، اور وہ اپنی عرشی زبان کی ایک الگ رعنائی رکھتا ہے۔ ان آیات بینات کی تلاوت کے بعد ایک بندے کے ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کو اپنی زبان میں ہم
کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہم فلی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری مدد فرما دے، ہمیں استعان عنایت فرمائے اس کی طرف سے اسپیشل، کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم سمجھ کر اپنے آپ میں کچھ تبدیلی لا سکیں۔ اب اپنی زبان میں جو میرا ذہن کام کرتا ہے اس طرح اس کو پیش کرتا ہوں۔ انسانوں میں سے نادان لوگ اب یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ کس نے انہیں ٹرن کر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ آپ فرمائیں کہ مشرق اور مغرب سارا کا سارا اللہ ہی کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہے اسے صراط مستقیم کی، اور اس طرح ہم نے بنایا تمہیں ایک درمیانی امت تاکہ تم انسانوں پر گواہ ہو جاؤ اور الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، مگر ہمیں یہ ٹیسٹ کر کے ظاہر کرنا تھا کہ کون فالو کرتا ہے الرسول کو اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور بے شک یہ آزمائش بہت سنگین تھی، مگر ان لوگوں پر آسان گزری جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ نہیں ہے اللہ ایسا کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ تو انسانوں کے ساتھ بڑے شفقت اور رحم کا معاملہ کیا کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آبزرو کر رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، پھر ضرور ہم آپ کو ٹرن کر دے رہے ہیں اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہوں، سو ٹرن کر لیجئے اپنے رخ کو ٹورس مسجد الحرام، اور جہاں کہیں اے مومنو تم بھی ہو ٹرن کر لو اپنے رخ کو اسی جانب۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں الکتاب دی گئی ضرور یہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ پیش کریں ان لوگوں کو جن کو الکتاب دی گئی ہر طرح کی نشانیاں اور دلیل، وہ فالو نہیں کرنے والے آپ کے قبلے کو، اور آپ کو بھی فالو نہیں کرنا ہے ان کے قبلے کو، اور ان میں سے بھی ایک دوسرے کے قبلے فالو نہیں کیا کرتے وہ لوگ۔ اور اگر آپ نے فالو کیا ان کی خواہشات کو اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو یہ بڑی سنگین چیز ہوگی۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے الکتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں ویسے ہی جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اس کے باوجود ان میں کا ایک گروپ حق کو چھپا جاتا ہے، اور یہ حرکت جان بوجھ کے کی جاتی ہے۔ حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا، اور حق آیا ہی کرتا ہے آپ کے رب کی طرف سے، سو کبھی شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ تحویل قبلہ کا ایک حکم جو اس وقت نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ ون سائیڈڈ صبر کے ساتھ اس دعوت کو جاری رکھا مکے کی وادیوں میں، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے ہر طرح کے ظلم سہے، کوئی جواب نہیں دیا، اور ٹینشن اتنا ماؤنٹ ہو گیا کہ اب مکے کا امن داؤ پر لگ چکا تھا، اور مخالفین ہر طرح کی حرکت کرنے پر تیار تھے۔ ان کے پرانے اصولوں کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، رشتہ داریوں کا کوئی لحاظ نہیں، ہر شخص پر زور اور زبردستی کی جا رہی تھی، اور طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا تھا۔ دعوت اللہ جو پرامن تھی اس کے خلاف، جس میں کوئی جبر نہیں تھا، کسی پر کوئی دباؤ نہیں تھا، جس کی بنیاد تھی لکم دینکم ولی دین، یہ کہا جا رہا تھا کہ بات کو غور سے سنیں، مانے چاہے نہ مانے، لیکن پتہ نہیں باطل ہر وقت تشدد پر آتا ہے، باطل ہر وقت حق کا مقابلہ تشدد کے ساتھ کرنے جاتا ہے، لیکن داعی اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ ہر طرح کا صبر کیا جائے، ہر طرح کی قربانی دی جائے، بدلہ لیا جا سکتا ہو، جواب دیا جا سکتا ہو، اس کے باوجود صبر کیا جائے، اور ہر قربانی دیتے دیتے ایک وقت ایسا ہے کہ حالات قابو میں نہ رہیں تو امن کی خاطر وطن کی سے ہجرت کر لی جائے، وطن کی قربانی بھی کی اللہ کے راہ میں دے دی جائے۔
لیکن اس کے بعد پھر ایک اور نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. باطل کبھی نچلا نہیں بیٹھتا، حق سے وہ ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہ ٹکرانے کی کوشش ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اگر حق نیٹ اینڈ کلین طور سے سامنے آئے گا تو باطل کو بھاگنا ہی ہوگا. باطل ہوتا ہی ہے بھاگنے کے لیے. شرط یہ ہے کہ حق پیورلی سامنے آنا چاہیے، حق 100% حق ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سارے مراحل بھی اس کے طے ہونا چاہیے جو صبر والے اور ہجرت والے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 450 کلومیٹر دور ایک ایسا شہر جو نسبتاً چھوٹا تھا مکہ مکرمہ سے اور مشہور بھی نہیں تھا عرب میں اتنا جتنا کہ مکہ مکرمہ تھا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ مدینہ طیبہ بھی اتنی ہی شہرت ساری دنیا میں پا گیا، اس کا ایک مقام بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاموش دعوت جاری تھی پرامن، اس کے ذریعے یہ دعوت یثرب، یہ مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے. حق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پھیلتا ہے بشرطے کہ اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ بغیر ملاوٹ کے پیش کیا جائے. 3-4 سال کے عرصے میں ایک اچھی خاصی تعداد وہاں کے مقامی لوگوں کی تھی جنہوں نے حق کو قبول کیا. تو 3-4 سال سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں درخواست کر رہے تھے کہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ اب یہاں تو بہت خطرات پیدا ہو رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صاف گوئی سے انہیں بتا دیا کہ دیکھو سارا عرب، سارا مکہ میرا دشمن ہے، اور اگر میں یہاں سے تمہارے شہر چلا آتا ہوں تو یاد رکھو کہ سارا مکہ اور ان کے زور پر سارا عرب تمہارا دشمن ہوگا. اور انتہائی سخت الفاظ بھی اس میں استعمال فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمیں حدیثوں کی تمام کتابوں میں ملا کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بال بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تم مجھے دعوت تو دے رہے ہو لیکن اس خطرات کو سمجھو. لیکن وہ صحابہ بھی، انصاری صحابہ بھی ایسے جیالے تھے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، اللہ کی راہ میں آپ تشریف لے آئیے. آپ تشریف لے گئے. اب وہ شہر بدل گیا. مکے میں جہاں جو آپ کا وطن تھا وہاں تو بیت اللہ موجود ہے ہزاروں سال سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی دیواریں اٹھائی تھی، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی. حضرت اسماعیل کو وہاں ان کی والدہ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے اسی جگہ بسایا تھا اور دعا کی تھی کہ انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب آپ کے حکم کے مطابق میں اس بے آب و گیاہ وادی میں جہاں اناج کا ایک دانہ پیدا نہ ہو، جہاں کوئی ہرا پتا دیکھنے کو نظر ترس جائے، وہاں میں نے اپنی اولاد میں سے لا کر بسایا ہے. ربنا لیقیم الصلاۃ، اے رب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کی عبادت خالص طور سے بغیر کسی شرک اور آڈمبر کے یہاں ہونی چاہیے. رب تعالیٰ نے زمزم کا انتظام فرما دیا اور مکے کو آباد فرمایا اس طرح، اور اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حج وہاں قائم کیا اللہ پاک نے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی کہ حج کے ارکان اور آپ کی عبادت کے ارکان ہمیں سجھائیے. اور اسی شہر میں ان کے 3000 سال بعد ایگزیکٹ فیگر نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ سالوں کی گنتی اور کیلنڈروں کی تبدیلی ہوتے ہی رہتی ہے. ایک موٹے فیگر کے طور پر ہم عرض کر سکتے ہیں کہ 3-3.5 سال کے بعد اسی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور مکہ آپ کا وطن. وہاں بیت اللہ موجود ہونے سے کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ کس طرف رخ کیا جائے، لیکن 450 کلومیٹر دور جب مدینہ طیبہ آپ پہنچے تو عبادت کے لیے کس طرف رخ کیا جائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو یہود آبادی تھی ان کے بڑے لوگوں سے پوچھا اور جانکار لوگوں سے پوچھا کہ عبادت کے لیے رخ کس طرف کرتے ہو.
ظاہر ہے کہ وہ لوگ عبادت کے لیے یروشلم کے بیت المقدس کی طرف رخ کیا کرتے تھے، جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ نے کروائی تھی، اور یہ بھی قبلہ ہزاروں سال تک رہا۔ یہ ایک پرٹیکولر سائیڈ میں تھا اور ایک پرٹیکولر قوم سے جس سے دعوت کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا، اور جس کا تذکرہ ہم پورا پڑھ کے ابھی آئے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ اس قوم کے لیے وہ قبلہ تجویز ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، اور جو احکامات نہیں اترے ہیں ابھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کے جو صحیح لوگ تھے ان سے پوچھ کر انہی احکامات پر عمل کرتے تھے۔ اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے، اور اس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بھی اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور یہ سلسلہ بعض روایتوں کے مطابق 13 مہینے یا 14 مہینے تک جاری رہا۔ لیکن مشرکین کی بات اپنی الگ ہے، وہ الگ کمنٹس پاس کر رہے ہیں کہ دیکھو اب تک تو یہ مکے میں تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اب وہاں جا کر انہوں نے یہودیوں کا قبلہ پکڑ لیا، اور یہود ایک الگ نئی بات کہتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی بے چینی اس طرح سے سامنے آتی تھی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے، اللہ کو تمام حالات کا علم ہے، دلوں کے بھید بھی وہ جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات بھی اسے معلوم ہیں، لیکن زبان پہ بات آتی نہیں تھی۔ ہاں، چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھ جاتا تھا۔ پریشانیوں میں یا کسی معاملے میں آسمان کی طرف دیکھنا بھی ایک سنت ہے، اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس قبلے کو سیٹ کریں گے، اور اس کی وجوہات بھی یہاں بیان کی، اور تبدیلی کی بھی وجوہات بیان کی۔ وہ جو 13-14 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کیا جا رہا ہے، تمام انسانیت کو ایک پیغام دیا گیا کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ جو احکامات نہیں آئے ہیں فریشلی، تو پچھلی کتابوں کے جو احکامات ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی، قبلے کی تحویل یا تبدیلی کے حکم آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر لیا، اور اس کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کو پوائنٹ آف آرڈر بنائیں گے وہ لوگ جو کم علم ہیں۔ لفظ یہاں سفہا کا ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا بیوقوف قسم کے لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ قبلہ کیسے ٹرن ہو گیا۔ پہلی بات تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، اینما کنتم فثم وجہ اللہ۔ رخ کا سوال نہیں ہے، ایک نظم اور ضبط کا سوال ہے، اور پھر آگے اس قبلے کی جو تجویز کی جا رہی ہے اس کی وجوہات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم تمہیں بنا رہے ہیں ایک امت، ایک گروپ آف پیپل جو سینٹر پوائنٹ ہے، سینٹرلی اس کا کام ہے، وسطی امت ہے، تاکہ تم ہو جاؤ انسانوں پر گواہ۔ اتنے حصے کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو بیت المقدس والا قبلہ تھا، اور انبیاء اور رسول رائٹ فرام، جس کو اگر ہم سلسلے کو حضرت ابراہیم سے شروع کریں تو حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے پڑ پوتے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتے ہوتے وہ سلسلے نبوت حضرت موسیٰ سے ہوتے ہوتے فلسطین اور یروشلم کے آس پاس وہ قوم کا آباد ہونا، اور وہ سلسلہ دراز ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان کا قبلہ بنی اسرائیل کے خاطر پرٹیکولر اس قبلے کی تجویز کی گئی تھی۔ حالانکہ قبلہ اول اگر ہم نام دیتے ہیں تو قرآن شریف کے اعتبار سے ہمیشہ سے قبلہ اول تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہی رہا ہے، اس لیے کہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس دھرتی پر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا ہوگا تو وہ مکے میں۔ اس کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ وہاں آبادی نہیں رہی، اور
ایک سلسلہ دراز ہوا بنی اسرائیل سے، جن کا پورا سیکٹر، حالانکہ یہ کنعان کے جو عراق اور ترکی کے بارڈر کا علاقہ ہے، پرانا میسوپوٹامیا وہ کہلاتا تھا، اس کے بارڈر کے علاقے کے لوگ تھے. پھر ایک دور میں مصر آئے جو افریقن کانٹیننٹ کا ملک ہے، اور پھر وہاں سے اللہ نے پھر ان کی ہجرت کروائی تو یہ پیلسٹائن میں آباد ہوئے، فلسطین میں آباد ہوئے، جس کا مرکزی مقام یروشلم قرار دیا گیا. اور یہاں پر میں وہ زبردست مسجد جسے ہم کہہ سکتے ہیں مسجد اقصی یا بیت المقدس، وہ محترم مسجد کی تعمیر کروائی اللہ نے. زبردست تعمیر اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور وہی قبلہ رہا حضرت عیسیٰ تک، اور وہی دراز ہوتے ہوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تک بھی تھا اس آیت کے اترنے کے پہلے، اور پھر یہاں سے سیٹ کر دیا گیا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے. اس لیے کہ اب جو گروپ آف پیپل ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اور اب یہ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوزیشن ہمیں دکھائی دیتی ہے کتاب اللہ میں. ہم تفریق نہیں کر سکتے، لیکن کتاب اللہ میں آیت موجود ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیے کہ اے انسانوں سارے کے سارے، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. حضرت نوح اپنی قوم کی طرف، حضرت لوط اپنی قوم کی طرف، حضرت شعیب اپنی قوم کی طرف، اور حضرت عیسیٰ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے لیے رسول، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف سعودی عرب کے لوگوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے. اس لیے کوئی مرکزی مقام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب یہ صرف کسی پرٹیکولر قوم کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل چیز ہے. اس لیے اس کی تجویز کی گئی بیت اللہ الحرام. لفظ حرام اردو میں ایک بہت محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں وہ آئے گا وہ محترم مسجد کے روپ میں. بیت اللہ الحرام یعنی اللہ کا محترم گھر. اب اس کی دوسری وجہ یہ بتائی کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. وہ جو قبلہ پہلے 13-14 مہینے جو تھا وہ اس لیے ہم نے تجویز کر رکھا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ لے کر الگ کر کے بتانا تھا کہ الرسول کو کون فالو کرتا ہے اور کون اباؤٹ ٹرن ہو جاتا ہے. کچھ نام ملا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس زمانے میں تھے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوئے. خیر اس سے ہم کو آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں اتنا پتا ہو کہ ایک ایسے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حکم نازل ہوا، آپ نے اپنا عبادت میں اپنا رخ، نماز میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا. آج تک ہم سب کا رخ ادھر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگا. دوسرے یہ کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. حالانکہ بہت بھاری آزمائش تھی، اللہ جسے ہدایت دے وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے. پھر تحویل قبلہ کے حکم کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. یہ جو اہل کتاب ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ دین ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مرکزی مقام کو رینوویٹ یا تعمیر کیا تھا تو وہ مکہ ہے، جبکہ بیت المقدس کی طرف آپ کے گزر کا کوئی ذکر نہیں ملتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یہ انہیں پتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. ہر طرح کی نشانی اور ہر طرح کی دلیل بھی آپ لا کر دیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ضد ہے. ضد یا ایگوئزم یہ انسان کی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو برباد کر دیتی ہے. حق کا انکار کر جاتا ہے، اپنی زندگی داؤں پہ لگا دیتا ہے. ایگو شے ایسی ہے. حق آنے کے بعد میں انسان کا سر جھکنا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف ہونا چاہیے، یہ اللہ کو پسند ہے.
پھر ایک آیت شریفہ 146 نمبر کی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے پہچانتے ہیں اس سے۔ تینوں چیزیں اس میں جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، قبلہ اول کون سا ہے یہ جانتے ہیں کہ وہی حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن شریف حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور ایسے ہی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو۔ اور تیسری آئٹم یہ بھی اس میں جائے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پہچان گئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ رب فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں ایک گروپ ایسا ہے یکتمون الحق، حق کو چھپا جاتا ہے کسی ریزرویشن کی بنیاد پر، کسی ایگو کی بنیاد پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ حرکت جان بوجھ کے کی جاتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے حق آپ کے رب کی طرف سے آ گیا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، شک اور شبہ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں اگلی جو آیت شریفہ ہے یہ تو ہمارے لیے خبریں ہو سکتی ہیں تحویل قبلہ کے تعلق سے، اور ہم کو یہ بتایا جائے کہ اپنے مرکز کو بھولنا نہیں، اپنی توجہات کے مرکز کو کیا بنا کر رکھنا ہے۔ قبلہ کہتے ہیں وہ جو ہمارے سامنے ہو یا جس کو ہم فیس کر رہے ہوں، جس طرف ہمارا فیس ہے اس طرف ہمارا سفر جاری رہنا چاہیے، اور اس سفر کے لیے ایک ہدف ہونا چاہیے۔ اس ہدف کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ پتہ نہیں کیوں ہم میں کیوں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اللہ ہمارا ایک، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے ایک، قرآن شریف ہمارا ایک، قبلہ بھی ہمارا ایک، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کہیں وہ ایکتا والی چیزوں پر کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہیں، ہم انہی پوائنٹس کے اوپر میں کھڑے رہنا چاہتے ہیں جہاں اختلاف ہے۔ جہاں ایکتا ہو وہاں کھڑے نہیں رہنا ہے، جہاں اختلاف ہو وہیں جانا ہے، تو بات ہماری بنتی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور شے جو خاص قبلے کی تحویل کے تعلق سے فرمائی گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم درمیانی امت ہو، اب تمہارا رول تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ایک نئی ذمہ داری تم پر ڈالی جا رہی ہے جو اس سے پہلے کے لوگوں پر نہیں تھی، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم انسانوں کے لیے گواہ بن جاؤ۔ اور دوسری چیز یہ کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اب اس گواہی کو دیکھا جائے، سنجیدگی سے سوچا جائے کہ کیا یہ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے لیے یا آزمائش ہے؟ کیا اس گواہی کے ذریعے ہم اللہ کے یہاں قابل مواخذہ ہو سکتے ہیں، یا ایک سرٹیفکیٹ ہمیں دے دیا گیا کہ ہمارا کام بن جائے گا؟ دونوں اینگل سے اس پہ سوچا جائے۔ میرا جو اینگل کام کرتا ہے میں آپ کو اس کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو مسلمز ہیں اور یہ گروپ تیار ہو رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت، وہ اب قیامت تک انسانوں پر اس بات کا گواہ ہوگا کہ توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کیا ہوتے ہیں، آخرت کیا ہوتی ہے، حشر کیا ہوتا ہے، حساب کیا ہوتا ہے۔ اس کے یہ امین رہیں گے، اس کے یہ گواہ رہیں گے، اور اس گواہی کو وہ چھپائیں گے نہیں، اس گواہی کو دیں گے۔ کوئی بھی گواہی چھپائی نہیں جا سکتی۔ قرآن شریف کے واضح احکامات ہیں کہ شہادت پہ، اور یہ پورا دین ہی شہادت پہ قائم ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادہ قائم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ڈائلاگ صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب ایک آدمی نے ایک گواہی دی ہے اس پر عمل کر کے اس کو بتانا چاہیے۔ شہادت کے معنی اور اس کی سنجیدگی اور اس کی گہرائی کو ہم چند آیتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، پچھلی محفل میں یہ آیت آ چکی ہے، اللہ کی گواہی کو چھپایا نہیں جا سکے گا، چاہے ہمارے مفاد پہ ضرب لگے، چاہے میری اپنی ناک کیوں نہ کٹے، گواہی تو مجھے سچ دینی ہوگی، ورنہ اللہ کے یہاں پھنس جاؤں گا کہ یہ امانت میری تیرے پاس تھی، تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔